پچھلے دور کے خاتم اور نئے دور کے اپنے دور کے فاتح بھی ہیں۔ نیا دور کھولا، نئے دور کا آغاز کیا۔ اب آپ کی ذات سے نئے دور کا آغاز ہوا۔ ایک نبوت ابراہیمی میں تجدید کا، عالمگیر سطح پر نبوت کی رہنمائی کا ایک نیا دور شروع کیا آپ نے۔ اس لیے آپ اپنے دور کے فاتح بھی ہیں، اور آپ کی نبوت کا پہلا دور وہ 1000 سال تک دنیا میں موجود رہا، جس کو حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تعبیر کیا ہے کہ یہ پہلا دور یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا، یہ حبیب اللہ کا دور ہے۔ 1000 سال تک کہ اللہ کے حبیب اللہ بن کر آپ نے دنیا میں اپنی نبوت کا ایک دور، جس کی بنیادیں رکھی، جس کے برگ و بار آئے، جس کے ساتھ پھل لگے، جس سے سینکڑوں نہیں، ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، کروڑوں عوام نے، انسانوں نے فیض حاصل کیا اور اس سے رہنمائی لی، اور اس سے انہوں نے اپنے دور کو مکمل کیا۔ دنیا کے مشرق و مغرب کے اقوام نے، اور پھر اس کے بعد 1000 سال مکمل ہونے کے بعد دوسرے 1000 سال کا دور شروع ہوا۔ فرمایا یہ رسول اللہ کا جو دوسرا وصف تھا خلیل اللہ کا، کہ اب خلیل اللہ بن کر دنیا میں کردار ادا کریں گے۔ لیکن یہ نبوت محمدی کا یہ اگلا دور دوسرے 1000 سال کا، آج امت پر اس کا قرض ہے، الف ثانی کا۔ اس الف ثانی کا آغاز حضرت مجدد الف ثانی شیخ احمد فاروقی سرہندی نے کیا کہ اب نبوت محمدی کا یہ اگلے 1000 سال کا دور، ہزارہ دوم کا، یہ انسانیت کی رہنمائی، قوموں کی رہنمائی، مخلوقات کی رہنمائی، شہروں، ملکوں، بر اعظموں کو اس ہزارہ دوم میں کن مسائل سے دوچار ہونا پڑے گا، کن پریشانیوں سے گزرنا پڑے گا، کن مسائل سے انہیں گزرنا پڑے گا، کن مشکلات سے انہیں گزرنا پڑے گا، ان مشکلات کا حل اس ہزارہ دوم میں وہ محمدی نبوت محمدی کا یہ ہزارہ دوم کا خلیل اللہ کا دور، اس کو ہم آگے کیسے بڑھائیں گے، اس کو آگے کیسے چلائیں گے، اس کے ثمرات اور فوائد انسانیت کے سامنے کیسے آئیں گے۔ اب اللہ کے پیغمبر دنیا میں اپنے خلفاء کے ذریعے سے، اپنے نائبین کے ذریعے سے، جو پیغمبر کے علم کے وارث بن کر، پیغمبر کی حکمت کے وارث بن کر، پیغمبر کے علوم و افکار کے وارث اور امین بن کر وہ انسانیت کی رہنمائی کریں گے۔ اب مجدد الفسانی نے پہلا دور خود انہوں نے گزارا، پورے ہندوستان کی قوموں کو اس دور سے ان کے فیض اور ان کے علوم و حکمت سے رہنمائی ملی، جن کے پورے بر صغیر میں ہزاروں خلفاء تھے۔ ان خلفاء نے امت کی رہنمائی کی، خود انہوں نے یہاں بسنے والی قوموں کو، اہل علم کو، مدبرین امت کو رہنمائی دی۔ ان کی رہنمائی سے اکبر کے دور کے مسائل کو انہوں نے حل کیا، جہانگیر کا دور ان کی رہنمائی میں پیدا ہوا۔ ان کے خلفاء نے اگلے دور کے لیے قیادت پیدا کی، رہنما پیدا کیے، علماء پیدا کیے، محدثین پیدا کیے، جرنیل پیدا کیے، قاضی اور جج پیدا کیے، مفسرین پیدا کیے، اور امت کو اگلا دور کا حبیب اللہ کے بعد ہزارہ دوم میں محمدی نبوت کا اگلا دور خلیل اللہ کا، یہ اس کے لیے کردار ادا کرنے والے اللہ کے دوست پیدا کیے۔ یہ اللہ کے دوست بن کر ہر ایک سے کٹ کر، خلیل کسے کہتے ہیں؟ جو دنیا میں
صرف ایک اللہ کی مودت اور محبت پر، صرف ایک اللہ کی عظمت اور بڑائی کی بنیاد پر اپنے دل و دماغ کو صرف اسی کے محبت سے متاثر کرے، اور پھر اس کی محبت خلت بن کر، عادت بن کر، رویہ بن کر، آج کے دور کا عمل بن کر وہ انسانیت کے لیے رہنمائی بنے۔ اسی لیے حضور علیہ السلام نے فرمایا یہ ہمارے خلیل اللہ کا اظہار، کیونکہ یہ ابراہیم علیہ السلام کا وصف تھا، خلیل اللہ۔ فرمایا میں بھی اللہ کا خلیل ہوں، مجھے بھی اللہ نے وہی اثرات اور نتائج دیے جو اللہ ان کے لیے وہ اپنے محبت کے، وسائل کے، اسباب کے اور دنیا میں کامیابیوں کے راستے کھولتا ہے۔ فرمایا وہی اللہ میرے لیے بھی کھولے گا۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ طیبہ تشریف لے گئے تو مدینہ طیبہ پہنچے تو فرمایا وہاں مدینہ والوں کے لیے بڑی مشکلات تھی، پانی میٹھا نہیں، آنے والے لوگ بخاروں میں، بیماریوں میں، جسمانی مشکلات میں مبتلا ہوتے ہیں۔ خود صحابہ کرام وہاں پہنچے تو بڑی جسمانی بیماریوں میں، مصیبتوں میں مبتلا ہو گئے۔ اس لیے رسول اللہ کی آمد سے پہلے مدینہ کا نام یثرب تھا۔ یثرب کہتے ہیں ہلاکت کی جگہ کو۔ اس لیے منافقین رسول اللہ کی آمد کے بعد بھی وہ پرانا نام لیتے تھے، یا اہل یثرب لا مقام لکم فرجعوا۔ وہ اہل یثرب کو یثرب کہہ کر خطاب کرتے تھے، لیکن رسول اللہ کی آمد کے بعد شہر کا، علاقے کا نام بدل گیا۔ اب یہ یثرب نہیں ہے، یہ ہلاکت کی جگہ نہیں ہے، یہ مصیبت کی جگہ نہیں ہے، یہ بیماریوں کا گھر نہیں ہے۔ پیغمبر کی آمد سے یثرب کا دور بدل گیا۔ اب اس کو یثرب نہیں کہا جائے گا، اب اس کو مدینۃ الرسول کہا جائے گا، یہ رسول اللہ کا شہر۔ اب اس کو طابہ کہا جائے گا، یہ پاکیزگیوں کا شہر ہے۔ اب اسے طیبہ کہا جائے گا، یہ طہارتوں کا مرکز ہے۔ اب اسے دار الایمان کہا جائے گا، یہ ایمان کا مرکز ہے۔ اب اسے دار العلم کہا جائے گا، یہ علم کا مرکز ہے۔ اسے دار الحکمت کہا جائے گا، یہ حکمت کا مرکز ہے۔ اسے اب دار السلطان کہا جائے گا، سلطنت کا، یہ دنیا میں غلبے کا مرکز ہے۔ اب پیغمبر کے قدم رکھتے ساتھ اس علاقے کی نسبتیں بدل گئیں، اس علاقے کا دور بدل گیا۔ اب رسول اللہ نے وہاں پہنچنے کے بعد اللہ سے دعا مانگی، اے اللہ تیرے خلیل نے حرم کعبہ کے لیے دعا مانگی تھی، اے اللہ ان ابراہیم خلیلک، ابراہیم تیرے خلیل تھے، تیرے دوست تھے، انہوں نے تجھ سے دعا مانگی تھی حرم کعبہ کے لیے، رب اجعل ھذا البلد آمنا، اے اللہ اس کو شہر بنا دے امن والا، وارزق اہلہ من الثمرات، اس کے رہنے والوں کو پھل عطا فرما دے۔ اب یہ دعائیں تیرے خلیل نے حرم کعبہ کے لیے، مکہ کے لیے دعا مانگی تھی، اور وہاں کی وسائل اور رہنے والوں کے لیے، آنے والوں کے لیے مشکلات کے حل کی دعا مانگی تھی کہ یہاں ان کو وسائل ملے۔ میں بھی تیرا بندہ ہوں، انا عبدک و حبیبک، میں تیرا بندہ ہوں، تیرا حبیب ہوں، میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں۔ ھذا حرمک، یہ بھی تیرا حرم ہے، اور یہ حرامی، یہ میرا حرم ہے، یہ مدینہ ہے، میں اس کے لیے دعا مانگتا ہوں، تو اس سے بیماریوں کو اٹھا دے، تو اس کو بھی حرمت والا بنا دے، اس کو بھی عزت والا بنا دے، اس کو بھی فیض والا بنا دے۔ یہاں جتنی بے فیضیاں ہیں، بے برکتیاں ہیں، نحوستیں اور بیماریاں ہیں، مصائب ہیں، ان سب کو یہاں سے اٹھا دے۔ ہمارے آنے کے ساتھ بیماریوں کا کیا تعلق؟ ہماری آمد کے ساتھ مصیبتوں کا کیا تعلق؟ ہمارے قدم رکھنے کے ساتھ
انسانوں کی مشکلات کا کیا تعلق ہے؟ اے اللہ اس کو تو حرم بنا دے۔ فرمایا یہ بھی قیامت تک کے لیے حرم ہے، یہ مدینہ بھی قیامت تک کے لیے حرم ہے۔ ہم نے یہاں قدم رکھے ہیں، ہم نے یہاں اس کے لیے دعا مانگی ہے، ہم یہاں اس کی خیر کے طالب ہیں۔ اور حضور علیہ السلام نے اللہ سے دعا مانگی، اے اللہ اس مدینہ کی مٹی میں بھی برکت ڈال دے، اس کی مٹی میں بھی شفا ڈال دے۔ اور فرمایا اب جو آدمی بھی بیمار ہو اسے کہیں باہر سے کسی دوا کی لانے کی کوئی ضرورت نہیں، فرمایا بسم اللہ پڑھے، اپنی زبان کا لعاب لگائے اور زمین، اسی مدینہ کی زمین پر وہ انگلی لگائے اور اسے چاٹ کر اپنے ماتھے پر لگا لے۔ فرمایا اسی مٹی میں شفا کی تاثیر آج سے پیدا ہو گئی ہے، جس کو بخار ہوگا اسی مٹی سے، اسی زمین سے، یہاں کی تاثیر سے ہم اس کی ظاہری اور باطنی ساری بیماریاں دور کریں گے، ان کو شفا دیں گے، ان کو حکمت دیں گے، ان کو دانائی دیں گے، ان کو صحت دیں گے، ان کو عقل دیں گے۔ اب یہ اللہ کے پیغمبر نے اپنا وہ دور، نبوت محمدی کے دور کا ایک مرحلہ وہ غار حرا سے اتر کر مکہ میں اعلان نبوت کا تھا، دوسرا دور مدینہ پہنچ کر تھا، اور مدینہ پہنچ کر آپ نے اپنی نبوت کا دوسرا دور پیدا کیا، اور اس دور کی تکمیل وہ آپ کے دنیا سے پردہ فرمانے پر ہوئی، اور آپ کی نبوت کے اگلے دور کا آغاز خلفائے راشدین نے کیا، اور یہ دور 1000 سال تک دنیا میں قائم رہا۔ دنیا کی ساری قوموں کی امامت، پوری دنیا کی قوموں کی قیادت قرآن کے علم سے ہوتی تھی۔ پوری دنیا کے مشرق اور مغرب کی اقوام کے مسائل کا حل دنیا کے مسلمان علماء، مسلمان حکمران، مسلمان مدبرین، مسلمان اہل علم، مسلمان جج اور قاضی، مسلمان دنیا میں اس نبوت کا فیض لے کر، نبوت محمدی کا فیض لے کر، نبوت محمدی کی وحی اور علم اور حکمت لے کر دنیا کی ساری قوموں کی 1000 سال تک رہنمائی کرتے رہے۔ کیا 1000 سال کے بعد نبوت محمدی کا اثر ختم ہو جائے گا؟ فرمایا نہیں، میں تو قیامت تک کے لیے نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا، کہہ دیجئے میرے پیغمبر قیامت تک کے آنے والے انسانوں کو، یا ایھا الناس، اے دنیا میں بسنے والے انسانوں، انی رسول اللہ الیکم جمیعا، میں تم سب کے لیے اللہ کا نمائندہ بن کر، اللہ کا قاصد اور فرستادہ بن کر، اللہ کا رسول بن کر، تمہارا ہادی، رہنما، معلم اور داعی بن کر دنیا میں آیا ہوں۔ اب یہ قیامت تک کے لیے میرا ہی دور ہے۔ اب ہزارہ اول تو گزر گیا، امت نے قیادت کی، رہنمائی کی، دور زوال اور ظلمت کو ختم کیا، دور جاہلیت کو ختم کیا۔ اب یہ ہو کیسے سکتا ہے اسلام کی آمد کے بعد دنیا میں پھر جہالت آئے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ مانا ہی نہیں جا سکتا۔ ہمارے بزرگوں میں سے سب سے بڑی کتاب جو تیسری صدی میں مرتب ہو گئی، علم فقہ حنفی کی کتاب ہدایہ، جس کا نام ہی ہدایہ ہے، رہنمائی، زندگی کی رہنمائی، کتاب مقدس کی رہنمائی، حدیث مبارک سے رہنمائی، علوم نبوت سے رہنمائی، انسانی زندگی کے ہر مسئلے کا جواب قرآن اور علوم نبوت کی روشنی میں اور عقل و شعور کی روشنی میں ہر مسئلے کا علمی اور عملی حل وہ کیسے پیش کیا جائے۔ جہاں ایک طرف امام بخاری پہلی صدی ہجری میں محدثین کتابیں لکھ کر گئے، اور آنے والی صدی میں امام علی المرغینانی ہدایہ جیسی کتاب لکھ کر پوری دنیا کے لیے قانون بنا کر گئے، آج بھی پوری دنیا کی پوری دنیا کے اہل علم وہ اس کو پڑھ کر
زندگی کی رہنمائی حاصل کرتے. وہ ایک مسئلہ لکھتے اپنی کتاب میں کہ اب ایک اسلام کے دور میں یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ ایک عورت کو بھی اپنی دنیا میں موجود حق کا شعور موجود نہ ہو، اسے پتہ ہو میرا حق کیا ہے. اب وہ لکھتے ہیں کہ عورت کا باپ وہ اس کا ولی ہے، وہ اس کا نکاح کروائے گا، باپ کے بعد اس کا ولی اور وارث اس کو خود پتہ ہے کہ میں نے اپنے زندگی کے تقاضوں کے اعتبار سے، میں نے اپنے مسئلے کے حل کے حوالے سے اس کی رائے کو مسترد نہیں کیا جا سکتا. کیوں؟ وہ کہتے ہیں کہ اس کی رائے علم اور حکمت کی بنیاد پر وجود میں آئے گی. لِأَنَّهَا دار العلم، اسلام جہاں موجود ہوتا ہے وہ علم کا گھر ہے، وہ علم کا ملک ہے. یہ تسلیم ہی نہیں کیا جا سکتا کہ اسلامی دور میں ایک فرد زندگی بسر کرے اور اس فرد کے پاس اپنی زندگی اور اپنے حقائق اور اپنے حقوق کا شعور ہی اسے پتہ نہ ہو میرا حق کیا ہے. اس دھرتی پر اس دین نے، اس پیغمبر نے، اس قرآن نے، آج کی دنیا کے آئین نے مجھے دنیا میں کیا حقوق دیے ہیں، یہ کیسے مانا جائے کہ وہ اپنے حقوق سے آشنا نہ ہو؟ یہ ہو ہی نہیں سکتا، یہ تسلیم نہیں کیا جا سکتا. اور آج کیا حال ہے، کسی کو اپنے حق کے بارے میں پتہ ہی نہیں، اس سے یہ حق کا تحفظ کرنے والا کوئی ہے ہی نہیں. ہم نبی کا نام لیتے ہیں، نبی آئے کس لیے؟ کہ ان کے دور سے دنیا کے ہر فرد کو اپنے حقوق کا تحفظ مل گیا، اپنے مسئلے کا حل مل گیا، اپنی پریشانی سے نکلنے کا راستہ مل گیا. اس لیے فرمایا اب ہزارہ دوم آئے گا، دوسرا 1000 سال ہے. اور یہ امام مجدد الفسانی نے دوسرے 1000 سال میں رسول اللہ کی سیرت سے یہ اگلا پورا دور کیسے چلایا جائے گا، انہوں نے اکبر کے دور سے لے کر اورنگزیب عالمگیر کے دور تک یہ پورا دور وہ ہے جو مجدد الفسانی، اور پھر اس کے بعد اگلے دور میں امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، اور پھر اس کے بعد علماء کا، ائمہ کا، محدثین کا، ہندوستان کے فقہاء کا، یہاں کے اولیاء اللہ کا، یہ پورا دور ہے جنہوں نے یہاں دین اسلام کو یہاں کی ساری اقوام کے لیے، مسلم اور غیر مسلم بشمول سب قوموں کے، اسلام دنیا انسانیت کے لیے دین امن بن کر آیا، دین عدل بن کر آیا، دین علم بن کر آیا، دین حکمت بن کر آیا، دین رحمت بن کر آیا. اس لیے ہر طبقے کو علم دیا جائے گا، ہر طبقے کو شعور دیا جائے گا اور فری آف کاسٹ علم دیا جائے گا. یہ اگلے 1000 سالہ دور کو ان ہمارے اہل علم نے مرتب کروایا. اور اورنگزیب عالمگیر وہ اپنے دربار میں مجدد الفسانی کے پوتے ان کو اپنی رہنمائی کے لیے ساتھ رکھتے ہیں ہر دور میں. یہ جو ہم فیصلے کر رہے ہیں کیا یہ علوم نبوت کی روشنی میں صحیح ہے؟ یہ ہمارے ہندوستان کی پچھلی پوری تاریخ کے اعتبار سے صحیح ہے؟ آپ اپنی علمی اور دینی رائے دیں کہ آپ کی علمی اور دینی رائے کے اعتبار سے یہ ہمارا دور کیسا گزر رہا ہے. اب ان بادشاہوں نے ہندوستان میں پورا دور الف ثانی کا دوسرے 1000 سالہ دور کو کیسے مرتب کیا. مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ اس کی بھی پوری تفسیر بیان کرتے ہیں. شاہ جہان نے دلی کے اندر جب دلی کو انہوں نے مرکز بنایا، دارالحکومت بنایا، آگرہ سے لے کر یہاں منتقل کیا، اور یہاں بیٹھ کر انہوں نے سب سے بڑی ہندوستان میں دلی کی جامع مسجد کی بنیاد رکھی اور پورے ہندوستان سے سارے اولیاء اللہ کو جمع کیا ہزاروں کی تعداد میں. اور ان اہل علم نے بادشاہ ان کو جمع کر کے کہتا ہے یہاں اس مسجد کی بنیاد رکھے، ہندوستان کا اگلا دور پیدا ہو، یہاں مسلمانوں کے عروج اور ترقی کا دور پیدا ہو، ان کی خوشحالی کا دور پیدا ہو، ان کے علم کا دور پیدا ہو. اور اگلا دور شاہ جہان کے بعد 50 سال مسلسل اورنگزیب عالمگیر نے ہندوستان کو نیا قانون دیا جس کو فتاوی عالمگیری کہا جاتا ہے. ہندوستان کے علماء نے، یہاں کے فقہاء نے، یہاں کے مدبرین نے
پوری ایک ٹیم بادشاہ نے لگا دی، قرآن کی روشنی میں، حدیث کی روشنی میں، تاریخ اسلام کی روشنی میں، سیرت رسول کی روشنی میں۔ ہندوستان میں آج تک جو مسلمانوں نے دور گزارا ہے، اس دور کے تقاضوں کے اعتبار سے آج مسلمانوں کی علمی ذمہ داریاں کیا بنتی ہیں، قانونی ذمہ داریاں کیا بنتی ہیں، آج کے مسائل کے حل کا علم ہمارے پاس کیا ہے، اسے مرتب کیا جائے۔ یہاں اس نے فتاوی عالمگیری مرتب کیا۔ یہ فتاوی کسے کہتے ہیں؟ فتاوی کہتے ہیں اس دور کا قانون، قرآن اور حدیث کی روشنی میں پورا قانون مرتب ہو گیا۔ اب ہندوستان میں رہنے والے لوگ کون ہیں؟ یہاں 80% سے زیادہ غیر مسلم ہیں، اور ہندوستان میں قانون کیا ہے؟ فتاوی عالمگیری۔ فتاوی عالمگیری مرتب کون کرتا ہے؟ یہ پورے وہ لوگ ہیں جو مجدد الفسانی ان کے سلسلے کے لوگ ہیں۔ اور پھر اس کی رہنمائی کون کرتا ہے؟ شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی۔ اس پورے فتاوی عالمگیری کے مرتب کرنے والے سارے علماء کی نگرانی اور رہنمائی کرتے ہیں، اور ان کے مرتب کردہ علوم اور افکار کو جائزہ لیتے ہیں کہ یہاں یہ پوری امت اور انسانیت کی رہنمائی کے لیے یہ درست پروگرام ہے کہ نہیں ہے۔ اب فتاوی عالمگیری جیسا قانون مرتب ہوا، اور ہندوستان کے کسی غیر مسلم نے اس قانون کی مخالفت نہیں کی۔ پورا دور 50 سال اس کا دور گزرا، اور 1857 کی جنگ آزادی تک جب تک انگریزوں نے یہاں کے قانون کو ختم کر کے فتاوی عالمگیری کو یہاں سے بلڈوز کر کے انہوں نے اپنے قوانین مرتب کیے، اور وہ قوانین آج دنیا میں نافذ ہیں۔ آج دنیا کے ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش، آج یہاں انگریزوں کا وہ قانون جو انہوں نے آخری فائنل شکل 1935 کا ایکٹ مرتب کیا اپنے مقاصد کے لیے، یہاں کی قوموں کو غلام بنانے کے لیے، پچھلا قانون، پچھلا ہمارا دور علم اور حکمت، اس کو انہوں نے مکمل طور پر یہاں سے دیس نکالا کر دیا۔ اپنے دیس سے ہزاروں لاکھوں اولیاء اللہ کی قربانیوں کو یہاں سے بلڈوز کر دیا گیا، اور نبوت محمدی کا علمی اور عملی قانونی دور وہ 1857 میں مکمل طور پر یہاں نیست و نابود کر دیا گیا۔ اب اس دوسرے 1000 سالہ دور میں آج امت مسلمہ، ہندوستان کے مسلمان، یہاں کی اقوام اور پوری دنیا کے مسلمان اس دوسرے 1000 سالہ دور میں کن مشکلات سے گزر رہے ہیں؟ آج نبوت محمدی کی کیا رہنمائی ہے؟ آج سیرت رسول سے آج کے مسلمان کو اس ہزارہ دوم سے کیسے مشکلات سے نکالا جائے گا؟ آج یہ قرض جو امت کے ذمے تھا، اس پورے قرض کو مرتب کیا ہمارے اولیاء اللہ نے۔ امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، جنہوں نے ہندوستان میں بیٹھ کر 2 سال شریفین میں بیٹھ کر علم حدیث کا مطالعہ کر کے، قرآن پاک کا فارسی ترجمہ مرتب کر کے، علم حدیث کو یہاں ہندوستان کے نصاب میں شامل کر کے، قرآن کو، حدیث کو، فقہ کو، جدید علوم کو، قدیم علوم کو مرتب کر کے اگلے دوسرے ہزارہ دوم میں یہاں کون سی نسل ہم تیار کریں گے، کون سے لوگ تیار ہوں گے، کون سے علماء تیار ہوں گے، کون سے فقہاء تیار ہوں گے، کون سے محدثین تیار ہوں گے، یہ پورا دور مرتب کیا۔ اور انہوں نے اپنے نصاب تعلیم سے جلیل القدر لوگ پیدا کیے، امت کے رہنما پیدا کیے۔ ایک ایک آدمی کا اگر تذکرہ کیا جائے، یہ اس پوری 2 صدیوں کے اندر انہوں نے وہ علماء جو صحابہ کی تاریخ کو جنہوں نے زندہ کر دیا، پچھلی تاریخ کو مرتب کر دیا، اس اعتبار سے ہزارہ دوم میں دوسرے 1000 سال میں سیرت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم سے آج امت کیا رہنمائی لے گی، کیسے رہنمائی لے گی، اور کس انداز سے اپنی زندگی کو مرتب کرے گی، یہ ہزارہ دوم کے سارے سوالوں کے جواب انہوں نے مرتب کر کے کتابی شکل میں، نصابی شکل میں پورا پروگرام دے کر ان ہمارے علماء نے 2 صدیوں میں بھرپور کردار ادا کیا۔ آج امت مسلمہ کے ذمے یہ قرض باقی ہے کہ اس پورے دور کا مطالعہ کر کے سیرت رسول سے رہنمائی لے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے نبی کا وہ مشن جو آپ لے کر آئے اور امت کو دے کر گئے،
آج اس مشن پر پھر سے کھڑا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس ہزارہ دوم کی اس رہنمائی کو جن ہمارے اہل علم نے مرتب کی ہے اس سے ہمیں فیض لے کر آج کی دنیا میں دین حق کا داعی بن کر اپنا صحیح کردار مرتب کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، سنت ادا فرمائے۔